تو اب یہ کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اب مدینہ میں با جماعت نماز شروع ہوئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیسے کیا جائے۔ اس وقت تو اتنے وسائل نہیں تھے جتنے اب ہیں، نہ گھڑیاں ہوتی تھیں نہ لاؤڈ سپیکر، لیکن لوگوں کو کیسے ایک وقت پر جمع کر دیا جائے کہ ایک وقت پر سب لوگ جمع ہو جائیں پھر جماعت کھڑی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اس بارے میں اپنی رائے دو، کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ یہودیوں کا ہاں ایک ناقوس ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح لوگوں کو اس کے ذریعے بلاتے ہیں اپنی عبادت گاہ میں، تو ہم بھی ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی باجا ہو جس طرح نصارہ کرتے ہیں، تو وہ طریقہ ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ہر ایک صحابی نے اپنی رائے دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہ کیوں کسی شخص کو مقرر کر دیں کہ وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، اعلان کرے۔ یہ مشورہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ کسی شخص کو مقرر کر دیا جائے کہ وہ اعلان کرے، لیکن اس وقت یہ باقاعدہ اذان کے الفاظ نہیں تھے، صرف اعلان کا مشورہ ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ مشورہ قبول فرمایا کہ آپ کا مشورہ درست ہے۔ اب کن الفاظ سے لوگوں کو بلایا جائے؟ تو شروع میں تو کوئی مخصوص الفاظ نہیں تھے۔ پھر یہاں حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، وہ خود روایت کرتے ہیں کہ لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس یعمل لیذر به للناس لجمع الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ جب اس بارے میں مشورہ ہوا کہ لوگوں کو کیسے نماز کے لیے بلایا جائے، تو میں ایک رات سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک ناقوس اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں نے خواب میں ہی، خواب کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ کیا آپ یہ مجھے فروخت کرو گے یہ ناقوس؟ اس نے کہا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو بلاؤں گا نماز کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ناقوس کو چھوڑو، کیا میں اس سے بہتر چیز آپ کو نہ بتاؤں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ؟ افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک فقلت له بلا۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر اس سے کوئی بہتر چیز ہے تو وہ مجھے بتائیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو حاضر کروں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما دیا تو ہم اس کے ذریعے لوگوں کو بلائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تقول، آپ اس طرح کہو۔ پھر اذان کے سارے الفاظ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو خواب میں بتائے کہ ان الفاظ کے ذریعے آپ لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ۔ اللہ اکبر کہو، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ان الفاظ سے آپ لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ سچا خواب ہے۔ یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے۔ ایک حدیث وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، دوسری حدیث جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی عمل کریں۔ حدیث کی تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرے یا کوئی بات بیان فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ درست ہے۔ تو یہاں پر جب حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب بیان فرمایا اور سارا واقعہ بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ خواب حق ہے، سچ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی سے فرمایا کہ یہی الفاظ آپ بلال کو بتاتے جاؤ اور حضرت بلال اذان کہتے جائیں، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آپ سب سے زیادہ بلند ہے،
آپ یہ الفاظ ان کو بتاتے جاؤ، وہ اذان کہتے جائیں۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کے ذریعے اذان دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں جب اذان سنی، یہ الفاظ سنے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ فخرج یجر رداءہ، اس طرح جلدی سے نکلے کہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ اچانک ان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل ما اریا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے بھی اسی طرح خواب دیکھا ہے جس طرح اس شخص نے دیکھا ہے، مجھے بھی خواب میں یہی کچھ دکھایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ پہلے ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھی یہ بات پکی ہوگی کہ یہ الفاظ اذان کے الفاظ ہوں گے۔